اسلام آباد مر رہا ہے۔ میری اکثر ایک بیوروکریٹ دوست سے تلخی کی حد تک بحث ہو جاتی ہے کہ اس ملک کے حالات اس نہج تک لانے میں بیوروکریسی کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ اس بات سے انکاری ہو جاتے ہیں اور اپنے پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے۔ صاف ظاہر ہے کوئی بھی اپنے شعبے پر تنقید برداشت نہیں کرتا اور ہر انسان کے پاس اپنی اپنی وجوہات ہوتی ہیں۔ اس دوست کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں۔ وہ الٹا میرے شعبے صحافت پر سوالات اٹھا دیتے ہیں کہ آپ لوگ کون سا کام سیدھا ہونے دیتے ہیں۔ میں اور میرا دوست اکثر راولپنڈی میں رات گئے کسی نہ کسی ڈھابے پر چائے پینے جاتے ہیں، مگر ہر طرف پھیلی گندگی اور کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دیکھ کر میرا دل کڑنے لگتا ہے کہ یہاں سے کوئی افسر نہیں گزرتا کہ اسے احساس ہو کہ اس کی تھوڑی سی توجہ سے یہ شہر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ یہ بیوروکریٹس آخر اتنے بے حس کیوں ہیں؟ کیا انہیں صرف بلدیہ جس کے وہ ایڈمنسٹریٹر لگے ہیں کی مراد کئی گاڑیاں اور گھر پر کام کرنے والے ملازم ہی اچھے لگتے ہیں، اور جس کام کے لیے وہ تعینات کیے جاتے ہیں کہ ہر شہر کو صاف ستھرا رکھیں وہ انہیں برا لگتا ہے؟ میرا دوست کہتا ہے کہ اگر وہ کل کو تجاوزات ہٹانا شروع کر دیتے تو سب سے پہلے آپ میڈیا کے لوگ کیمرے لے کر پہنچ جائیں گے، ٹی وی چینلز اور اخبارات میں شور مچ جائے گا کہ غریب کی روزی روٹی چھین لی۔ یوں بیوروکریسی کو ایک خوفناک افریت بنا کر پیش کیا جائے گا جس کا کام غریبوں کے چھابے الٹانا اور ان کا روزگار چھیننا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ شہروں کی بدصورتی کا بڑا تعلق ان تجاوزات سے ہے جن پر کوئی بھی ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کرتا۔ جو جرت کرے گا وہ اگلے دن ٹرانسفر ہو جائے گا، کیونکہ تاجروں کی تنظیموں جلوس نکالتی ہیں اور وہی میڈیا جو ایک روز پہلے تجاوزات کے خلاف پروگرام کر رہا ہوتا ہے وہ ان تاجروں کے ساتھ کھڑا ہو کر بلدیہ اور دیگر اداروں کے افسران اور اہلکاروں کو ولن بنا کر پیش کرنے لگتا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر شہروں کو صاف ستھرا رکھنا ہے تو ان کے لیے پولیٹیکل ول درکار ہوگی۔ اس ایشو کی ایک سیاسی قیمت ہوگی جو آپ کو سیاستدان اپنے ووٹوں کی خاطر ادا کرنے کو تیار نہیں، اور یوں شہر گندے ہی رہیں گے۔ شہروں میں کچی آبادیاں بڑھتی رہیں گی اور جرائم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ان کی جانب سے سیاستدانوں اور میڈیا کے کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے باوجود میں ان کے ہاں میں ہاں نہیں ملا پاتا۔ میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ اگر میں کسی ضلع میں ہوتا تو میں کچھ بھی نہ کرتا، صرف 2 کاموں پر توجہ دیتا تو پورا ضلع بدلا جا سکتا تھا۔ اس طرح پورا ملک بدلا جا سکتا ہے۔ وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ وہ 2 کون سے اہم کام ہیں؟ میرا جواب ہوتا ہے کہ ایک تو شہر بھر کی صبح سویرے صفائی اور دوسرے وہاں ٹریفک کا منظم نظام۔ اگر لوگ صبح سویرے اٹھیں اور انہیں اپنے ارد گرد صفائی نظر آئے تو یقین کریں ان کا سارا دن اچھا گزرے گا۔ میں شہر کو سبزے سے بھر دیتا، درخت اور پھول ہی پھول۔ اس کا انسانی مزاج پر اچھا اثر پڑتا ہے۔ شہر بھی انسانوں کی طرح ہوتے ہیں اور اگر ان کی صفائی کا خیال رکھا جائے تو وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتے ہیں۔ یہی حال ٹریفک کا ہے۔ جب آپ ہر طرف ہڑبونگ دیکھتے ہیں، کوئی بھی اشارے پر رکنے کو تیار نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو کٹ مار رہے ہوتے ہیں، اور بقول ہمارے ملتانی دوست ناصر شیخ 80% ٹریفک حادثات موٹر سائیکل سواروں کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو پھر اس شہر کی کیا حالت ہوگی؟ آپ گھر سے نکلیں تو ہر طرف گندگی کا استقبال کریں اور سڑکوں پر آپ گاڑی نہ چلا سکیں تو پھر سارا دن آپ کا مزاج کیسا رہے گا؟ کام کا معیار کیا ہوگا؟ اور سڑکوں پر لڑائیاں، پھڈے اور حادثے کیوں نہیں ہوں گے؟ انسانی مزاج کا صفائی اور سڑکوں پر ڈسپلن سے بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن کیا کریں؟ بھارت ہو یا پاکستان، یہاں ہمیں گند اور گندگی میں رہنے کی اتنی عادت ہو چکی ہے کہ صاف ستھرا ماحول ہمیں صرف بیرون ملک ہی اچھا لگتا ہے، اپنے ملک میں نہیں۔ ہم ایک صاف ستھرا معاشرہ دیکھنے کے لیے بیرون ملک کا سفر کرتے ہیں اور رشک کرتے ہیں۔ یہ سب سیاسی حکمران، بیوروکریٹس اور عوام بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں کی صاف ستھری گلیاں اور سڑکیں انہیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ کام وہ اپنے ملک میں کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ میری ایکس ٹویٹر پر کسی سے بحث ہو رہی تھی کہ باقی ملک کو چھوڑیں، آپ صرف اسلام آباد کو ہی دیکھ لیں جو کبھی بہت خوبصورت ہوا کرتا تھا۔ یہاں مارکیٹوں میں ہر طرف گندگی کا راج ہے، ہر طرف اندھا دھند پارکنگ، شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کا سنگین دباؤ، شدید بد نظمی اور اوپر سے بائک رائڈرز، ڈیلیوری بوائز اور دیگر بائکرز کی طرف سے ریڈ سگنل توڑنے کے مقابلے، جس سے یہ شہر اپنی موت آپ مر رہا ہے۔ خصوصاً رات کو شہر کی مارکیٹوں میں چلے جائیں اور وہاں ہر طرف پھیلی گندگی دیکھیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کسی ڈمپلنگ گراؤنڈ میں پھر رہے ہیں۔
किसी को इस शहर की परवाह नहीं, क्योंकि इस शहर पर राज करने के लिए सियासी हुक्मरान, सेनेटर्स, एमएनएस और ब्यूरोक्रेट्स दूसरे शहरों से आते हैं, जिन्हें इस शहर से कोई गर्ज, दिलचस्पी, मोहब्बत या उनसियत नहीं है। ना वो इस शहर में पैदा हुए, ना यहाँ पले बड़े कि ये शहर इनकी यादों में बसा हो या नॉस्टैल्जिया में हो, जैसे उन्होंने महफूज रखना है। मार धाड़ ही अक्सर हुक्मरानों का मिशन होता है। एक मुकाबला जारी है कि वो सब इस शहर से कितना निचोड़ सकते हैं। अक्सर सियासी हुक्मरान, ब्यूरोक्रेट्स दूसरे शहरों से आते हैं और चंद दिन इन पर हुक्मरानी की और फिर नई पोस्टिंग और नए मिशन पर निकल गए। यकीन नहीं आता तो इस्लामाबाद के मार्केटों और मरकज पर जाकर देख लें कि वहां क्या गंदगी और तबाही मची हुई है। सेक्टर्स को ही देख लें, हर तरफ गंद ही गंद है और गाड़ियों की पार्किंग के मसाइल अलग। डीसीए ने आज ही प्लाजे या एक ही जगह पर कई कई कैफे और रेस्टोरेंट्स खुलवाने की इजाजत देकर सब मराकज में अब गाड़ी छोड़े उन्हें पैदल चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। सड़कों पर डबल ट्रिपल पार्किंग हो रही है, सब फुटपाथ गाड़ियों से भरे होते हैं और तो अब इस्लामाबाद के दरख्त और जंगल तक बेरहमी से कट रहे हैं। जितनी तेजी से इस शहर का हुस्न तबाह हो रहा है, सब्जा और दरख्त खत्म हो रहे हैं, शहर में गंदगी और बदनज़मी फैल रही है। बहुत जल्द ये शहर भी कंक्रीट और सीमेंट सरिये के जंगल में तब्दील हो जाएगा। क्या वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कभी जहमत की कि वो इस्लामाबाद के मार्केटों में दिन या रात के वक्त चले जाएं और देखें कि शहर की क्या बदतरीन हालत हो चुकी है? या वो अपने शीश महल में खुश हैं कि वजीर आजम हाउस पहाड़ की चोटी पर वाक़ होने की वजह से उन्हें बुलंदी से सब अच्छा नजर आता है? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हा की रातों को शहर की गलियों में गश्त करने और खामोशी से अपनी राया के हालात जानने की बातें हमें सब हाकिम सुनाते हैं, लेकिन कोई भी इनकी तरह रात को गलियों में नहीं निकलता कि देखिए कि इस्लामाबाद कैसे लावारिस होकर अपनी मौत आप मर रहा है और इसके बासी किस घुटन का शिकार है कि अब दिन के वक्त शहर में निकलना एक बहुत बड़ी जहमत बन चुका है। शहर अचानक नहीं, धीरे धीरे मरते हैं और इस्लामाबाद मर रहा है। ये तय है कि हमारे सियासी और ब्यूरोक्रेट्स, हुक्मरानों ने बाकी मुल्क के बड़े शहर बर्बाद करने के बाद अब इस्लामाबाद का रुख कर लिया है। देखते हैं अपनी खूबसूरती के दुश्मनों के खिलाफ ये लावारिस शहर अपनी मुजाहमत कब तक जारी रख सकेगा या बहुत जल्द हथियार डाल देगा।